اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ، مالک الملک ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام زبردستوں کا زبردست، کل کائنات کا خالق اور مالک، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز پر تصرف اور اختیار رکھنے والا، ہر چیز پر قبضہ اور قدرت رکھنے والا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کے لائق، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اور ہر قسم کی تحسین اور ستائش کا سزاوار صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے سے سورہ یونس کی 3 آیات میں تلاوت کی آپ کے سامنے، اور صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، شرح سنہ اور شعب الایمان سے نبی محمد علیہ السلام کی 2 احادیث بھیجی ہیں۔ تلاوت کرتا آیت کریمہ اور احادیث شریفہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار لوگوں توجہ سے سنو، ہوش بگوش ہو کے سنو، اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفضل العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ نے فرمایا، جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ کسی شے سے میرے اتنے قریب نہیں آتا جتنا مجھے وہ اعمال پیارے ہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض کر دیے ہیں، اور بندہ مسلسل میرے قریب آتا چلا جاتا ہے نوافل کی ادائیگی کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب بندہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے، اگر یہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں گا، اور اگر یہ کسی مصیبت میں پھنس جائے اور مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لوں گا، اور میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لوں تو اس کے کرنے میں جھجکتا نہیں ہوں، بس پیش نہیں کرتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا، تردد نہیں کرتا۔ مگر جب مومن کی جان نکالنی ہوتی ہے تو میں تردد کرتا ہوں، اس لیے کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اس کو تکلیف دینا گوارا نہیں، لیکن میرے ساتھ ملاقات کے لیے اسے موت کو قبول کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ شہید ہیں، لیکن قیامت میں اللہ انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی محمد علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ الا غیر ارحام بینہم، ان کی آپس میں بھی رشتہ داری نہیں،
ولا علی اموال یتعاطون، اور نہ ہی آپس میں بھی ان کا مالی لین دین ہے، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، پھر میرے محمد علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم، قیامت کے دن ان کے چہروں پر نور ہوگا، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں بھی خوف نہیں ہوگا، ولا يحزنون اذا حزن الناس، اب جب لوگ غمگین ہو رہے ہوں گے انہیں بھی غم نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ان پاک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ ان آیت کریمہ کا اور احادیث شریفہ کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے میں اسی موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں۔ آج اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کا سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دوستو، میں رات اپنے جمعے کی تیاری کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، رب نے میرا سینہ کھولا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اللہ کی رحمت پر، اس کی شفقت پر، اس کی محبت پر، اس کی عنایت پر، اور امت کی بدنصیبی پر، بدقسمتی پر، محرومی پر، نالائقی پر۔ میں نے کہا اللہ تو ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے اور ہم کیا بن رہے ہیں؟ میرے بھائی میرے دوستو، واللہ قرآن صحیح کہتا ہے، سورہ شورہ کی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں، نہ اس جیسا ارحم الراحمین، نہ اس جیسا احکم الحاکمین، نہ اس جیسا خیر الرازقین، نہ اس جیسا خیر الفاتحین، نہ اس جیسا معبود، نہ اس جیسا مالک، نہ اس جیسا مختار، نہ اس جیسا رحمان اور رحیم۔ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی آپ کو از خود اپنی دوستی کرنے کا طریقہ نہیں بتائے گا، بلکہ چھپائے گا۔ میرے ساتھ تجربہ ہوا، کسی تقریب میں، کسی پارٹی میں کسی بندے سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا، پتہ لگا جی مل آنر ہے، کسی سرکاری دفتر کا افسر ہے، ڈائریکٹر ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، یا مالدار ہے، خوشحال ہے، بڑے گھرانے کا ہے، شاہی خاندان کا ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ تو اپنا کارڈ عنایت کر دیں، اور جھوٹ کیوں بولوں، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے جب بھی کوئی کام پڑ جائے تو بندے سے رابطہ کر لیں، کارڈ ہوگا تو آسانی رہتی ہے۔ کئی دفعہ دیکھا کارڈ مانگنے سے پہلے بڑی محبت سے مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، جیسی کارڈ کا کہا ماتھے پر بلا گیا۔ اس لیے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کنجوس ہے، انسان کمزور ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان گھبرالو ہے۔ کہا یار اس کو کارڈ دے دیا، اس میں نمبر بھی ہے، گھر کا بھی ہے، دفتر کا بھی ہے، اور موبائل بھی ہے، یہ پھر جب بھی کوئی کام پڑے گا بار بار مجھے تنگ کرے گا، کہے گا یار کارڈ میں بھول آیا گھر میں۔ کارڈ تھوڑے سے بانٹ دیے۔ اچھا یہ دیکھا گیا ہے اس آدمی کا اگر کارڈ مانگے اس جیسا کوئی آدمی اسی پوسٹ کا ہو، پھر تو فوراً بٹوا نکالے گا، سر آپ کہاں ہوتے ہیں، میں یہاں تھا، آپ یہاں ہوتے ہیں، یہ میرے کارڈ لیں، آپ مجھے اپنا کارڈ دیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ سے رابطہ کریں۔ یہ انسان ہے، وہ رحمان ہے۔ نبی نے صحیح فرمایا، ابن آدم اذا سئل یغضب، آدم کے بیٹے سے جب کچھ مانگا جائے تو اسے غصہ آتا ہے، اور میرا رب اذا لم یسأل عنہ یغضب، اس سے اگر نہ مانگا جائے تو غصہ آتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔
دنیا کے لوگوں سے تعلقات بنانے ہو تو لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے کب ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، کیا ترکیب ہے. لوگ بتاتے ہیں پھر میں جب جاؤ خالی ہاتھ مت جانا، کوئی مٹھائی کا ٹوکرا پہ لے جانا، کوئی فروٹ لے جانا، کوئی اچھی سی ڈائری لے جانا، جی آپ کے لیے میں گفٹ لایا تھا بس گزر رہا تھا. میرا اللہ یار اپنی قسمت پر رشک کرو. اللہ اپنے کتاب قرآن مجید میں کھول کھول کے پوائنٹ بتا رہا ہے، راستے بتا رہا ہے، میری دوستی کیسے ملے گی. اب یہ مدرسے میں نہیں، ہم کتاب کھول کر دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان کے پاس رسول آیا بنی اسرائیل کے پاس، یہ میرا محمد علیہ السلام جو ان کے پاس جو پہلی چیزیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، پھر اپنی بھی کتاب لایا قرآن مجید. ان اہل کتاب نے میرے نبی کو سنا، دیکھا، پرکھا، کتاب بھی دیکھی، لیکن ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور کتاب کو جانتے بوجھتے پھینک کر نہ دیکھا نہ پڑھا اور انجان بن کہا نہ ہم لا یعلمون. بھائی قرآن میں یہ مسئلہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بھائی آپ کھولو گے پڑھو گے دیکھو تو پتہ چلے گا. ہم تو قرآن کھولتے ہیں جب کوئی مر جائے تو فاتحہ خوانی کرنی ہو یا شادی ہو بیٹی کی تو سر پر اس کے رکھ کر کیا جی وہ رسمیں آرسی مذہب اس میں سے گزارنے کے لیے، امام ضامن ماننے کے لیے. بتاؤ کہ ایسا بادشاہ ہے اور ایمان کی بتا رہا ہوں کیسی بے پرواہ ذات ہے، اس سے دوستی کرنے کے لیے نہ کسی اونچے خاندان کا ہونا ضروری ہے، نہ جوان کی شرط ہے، نہ بوڑھے کی، نہ بچے کی، نہ عورت کی، نہ مرد کی، نہ غریب کی، نہ امیر کی، نہ کالے کی، نہ گورے کی، نہ بی اے پاس، نہ ایم اے پاس، نہ میٹرک پاس، نہ پرائمری. صرف دو شرطیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہو اور تقوی والا. اور واللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا رو رہا تھا. اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھ کے رونے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرا قرآن پڑھتے ہیں نا تو یبکون ویزیدہم خشوعا، قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور ان کے خشوع خضوع میں اضافہ آتا ہے. یخرون الاذقان، تھوڑیوں کے بل سجدے پر گر پڑتے ہیں. اللہ بڑے پیار سے پوچھتا ہے بندوں سے وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور میں کہتا ہوں ایمان لانے سے میری دوستی ملے گی، متقی بننے سے میری دوستی ملے گی، اور تم ایمان لاتے کیوں نہیں؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ، سورہ حدید 28-12 وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم فقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. یہ تو دیکھو ایمان لانے کے لیے بلا کون رہا ہے، دعوت کون دے رہا ہے؟ رسول محمد علیہ السلام، جس کا اخلاق، کردار، سیرت، پرہیزگاری، سچائی، دیانت، جس کی زندگی کی اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے لعمرک اے نبی مجھے تیری عمر کی قسم. کچھ کردار ہوگا تبھی قسم کھا رہا ہے نا. آپ جانتے ہیں قسم بھی بڑی چیز کھائی جاتی ہے. لعمرک، رب نے ساری کائنات بنائی، ایک ایک چیز بنائی، لیکن جب قسم کھانے کی باری آئی کہا میں آسمان کا بھی رب ہوں، زمین کا بھی رب ہوں، ہر چیز کا رب ہوں، لیکن محمد علیہ السلام اتنا فخر مجھے تمہارا رب ہونے میں ہے، مجھے کسی اور چیز کا رب ہونے میں اتنی خوشی نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، کتنی بڑی قسم ہے. میں خود بھی اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں، میں محمد علیہ السلام کا رب ہوں. اس جیسے کردار کے شخص کا، اور کیا شان دی، نبی کا فیصلہ ہو جائے، نبی کو نہیں پتا کہ میرے فیصلے پر فیصلہ سننے والا
خوش ہوا کہ راضی ہوا؟ زبانی تو کہہ دیا سن لیا مان لیا، دل میں کیا؟ آسمان والا کہتا ہے نبی میں دل کا حال جانتا ہوں، اگر یہ تیرے فیصلے پر دل میں بھی تنگی محسوس کرے گا تو میں اسے مومن نہیں مانوں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، چلو یہ کر لیا اب کیا کریں، مان لیں، فیصلہ پسند یا وجہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ نہیں، اگر ایماندار بننا ہے، میرے نزدیک مومن بننا ہے تو تمہیں سر جھکانا ہوگا دل کی خوشی میں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، عجیب منطق ہے، یعنی پیچھے پڑ گیا دوستی کرو مجھ سے، ہے نا؟ میری دوستی ایمان والوں کی ملتی ہے، تقوی والوں کی ملتی ہے، ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا وانفقوا منکم لہم اجر کبیر، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی رسول ایمان لاؤ، اس کی دیا مال اس کے نام میں خرچ کرو، جو ایمان لائیں گے اس کا مال خرچ کریں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے، لالچ دیتا ہے۔ پہلے کہا متقی بنو، دوستی کرو، دوستی کیسے ملے؟ ایمان لاؤ، ایمان لانے میں سوچ رہے ہیں کہ سوچتے کیا ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور کہاں لے گیا بات؟ اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ تم تو ایمان ایک بار لا چکی ہو، جب آدم کی پشت سے میں نے نکالا تھا ہاتھ پھیر کر تمام روحیں حاضر کر دی تھی، میں نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم فقد اخذ میثاقکم، اس اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، کیا میں تم سے تمہارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کیوں مطالبہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ یا تم نہ کہتے، وعدہ نہ کرتے، اور وعدہ بھی کیسا؟ سب کو گواہ بنا کے، زمین آسمان کو گواہ بنا کے کہا، دیکھنا یہ نہ کہنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ ہم اس سے بے خبر تھے، میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، سأرسل الیکم رسلی وانزل علیکم کتبی یذکرونکم عہدی و میثاقی، اپنے رسول بھیجتا رہوں گا، کتابیں اتارتا رہوں گا، تمہیں میرا وعدہ یاد دلاتے رہے۔ اتنا مہربان بھائی، اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل کرنے کے لیے ہمیں ہمارا وعدہ یاد دلا رہا ہے، اور ہمیں لالچ دیتا ہے۔ کیا لالچ؟ میرے دوست بن جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں یہاں کی زندگی میں بھی خوشیاں دوں گا۔ کوئی ہے ایسا بادشاہ اللہ کے سوا؟ یا ایھا الناس هل من خالق غیر اللہ یرزق من السماء، کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمان سے روزی دیتا؟ فتعالی اللہ ملک الحق، سچا بادشاہ ہے، بلند ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ ذرا سوچو اس کی دوستی کسی کو مل جائے، عرش عظیم کے مالک، عرش کریم کے مالک، اس کی عظمت کی تو کوئی حد انتہائی نہیں۔ ارے جسے محمد علیہ السلام معراج میں دیکھ نہیں پائے، اس کی تجلی کی تاب نور کی کوئی لا نہیں سکتا، وہ کہتا میرے دوست بن جاؤ، تمہیں خوف سے نجات دے دوں گا، غم سے نجات دے دوں گا، زندگانی دنیا میں بھی خوشخبریاں، آج یہ خوشی، آج یہ خوشی، آج یہ خوشی۔ کبھی قرآن پڑھ کے غور تو کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا خزانہ چھپا اس کے اندر۔ اگر چاہتے ہو ہر مہینے کی خوشی ملے، ہر ہفتے کی خوشی ملے، ہر گھنٹے بعد کی خوشی ملے، اللہ کے ولی بنو، اللہ کے دوست بنو، تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا۔ اللہ ہمیں نعمت عطا فرما دے، آخرت میں خوشیاں۔ میں تم سے محبت کروں گا، اللہ کہتا ہے دوست بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کروں گا، اور جو تم سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اب نقطے کی بات سنیں میرے بھائی دوستوں اور میری محترمہ بہنوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں، کہ جو میرے ولی میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ذرا گہرائی میں جاؤ، جو اللہ سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچا آپ نے؟
جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے وہ اللہ کہتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. جو بندہ خود اللہ کے خلاف دشمنی کرے, ہم تو اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. کوئی ایک بات بھی اللہ کی ہم مان رہے ہیں. آپ کے پاکستان میں کلم کلّا ہر قرآن حدیث کے ہر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پرخ سے اڑائے جا رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں, روتا ہوں بے بسی سے. میرے پاس کوئی جماعت نہیں, کوئی تنظیم نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی پیسہ نہیں, یہ اسمبلی تک میری رسائی نہیں. یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں جماعتیں لے کر, سیاسی جماعتیں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. جس قدر بے حیائی بڑھ گئی ہے, فحاشی بڑھ گئی ہے, اوریانی بڑھ گئی ہے. نبی فرماتے, بخاری حدیث ہے, ما من احد اغیر من اللہ, اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. جب نبی کے دور میں سورج کو گرن لگا تو صحابہ نے پوچھا یہ گرن کیوں لگتا ہے؟ تو نبی نے الٹا ان سے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کیوں لگتا ہے؟ کہ ہمارا تو زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہو جائے تو گرن لگتا ہے, اور اگر کوئی بہت بڑا آدمی مر جائے تو گرن لگتا ہے. جس دن گرن لگا, نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے ابراہیم, وہ فوت ہو گئے تھے, تو صحابہ بھی یہ سمجھے وہی پرانا عقیدہ, یہ شاید اس لیے گرن لگا ہے. نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی. سورج چاند اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے, نہ یہ کسی کے مرنے سے گرن لگتا ہے, نہ کسی کے پیدا ہونے سے کیوں لگتا ہے؟ فرمایا اللہ کو غیرت آتی ہے, اس کا بندہ یا بندی جب زنا کرتا ہے نا, اللہ سورج کو پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ ہماری دنیا میں سعودی گورنمنٹ, سعودی حکومت, مملکت سعودیہ واحد ریاست ہے نا جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں. زانی کو سنسار کرتے ہیں, سر قلم کر دیتے ہیں, ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چور کا, بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ اسے مبارک سلام سے اللہ تعالیٰ اس حکومت کی ریاست کی حفاظت فرمائے. ایک نمبر تو موجود ہے, لیکن بھائیو حکومت سعودیہ بھی اس پر حد نافذ کرتی ہے جس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے. کوئی اپنی کوٹھی میں, کوئی اپنے بنگلے میں, کوئی اپنے پردے میں کچھ کرے تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کی غیرت کتنی جوش مارتی ہوگی. اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. کہتا ہے میرے سامنے تم یہ کرتے ہو, میں دیکھ رہا ہوں. گورنمنٹ تو پھر بھی برداشت کر لے گی, نظر نہیں آ رہا اس کو, نظر آئے گا تو جوش میں آئے گی نا, پھر تلوار نکالے گی, گولی نکالے گی, کوڑا نکالے گی. اللہ کہتا ہے مجھے تو سب نظر آ رہا ہے. لا یخفی علی شیء, تم زمین کے تہہ خانے میں جا کر بھی کرو. یا بنی, حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹے, یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. رائی کے دانے کے برابر بھی کی نیکی یا بدی ہو, کوئی نیکی کر رہا ہو یا گناہ کر رہا ہو, رائی کے دانے کے برابر, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, چھوٹے سے چھوٹا گناہ, آسمانوں میں ہو, زمین کے تہ میں ہو, اللہ اسے بھی نکال کے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑا ہی باریک بین. جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے, اللہ اس کے خلاف اعلان نہیں کرتا ہے, تو جو اللہ سے دشمنی کرے, اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے, خوشخبری دے رہا ہے. غم نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا, زندگانی دنیا میں خوشی دوں گا, آخرت میں دوں گا, میں تم سے محبت کروں گا, اور جب محبت کروں گا تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء میری مرضی کے مطابق ہوں. نہیں سمجھے؟ اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے. بھائیوں کیا عجیب بات کی اللہ نے, حدیث قدسی, بخاری حدیث ہے, چھوٹی بڑی کتاب نہیں. اللہ کہتا ہے میری محبت پالو, اب اگر تم گناہ کرنا بھی چاہو گے میں نہیں کرنے دوں گا. اس سے بڑا انعام ہو سکتا ہے؟ پھر بھی کہوں گا دنیا کے کوئی بادشاہ نہ تو دوستی کا طریقہ بتاتا ہے اور نہ غلطی سے بچاتا ہے. کبھی آدمی کسی بادشاہ کسی سیٹ کو کوئی خط لکھ دیتا ہے, اس میں ایک آدھ بات ایسی لکھ دی جو اس کی مرضی کے خلاف تھی, ناگوار لگی اس کو, تعلقات ختم, بادشاہ ناراض ہو گیا. تو بادشاہ چونکہ اس بندے کے جس کی دوستی ہے بادشاہ کے ساتھ,
اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بادشاہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غلطی آپ نے کری، بھگتو، اب میری آپ کی دوستی ختم. یہ کیسا رحیم و کریم ہے؟ کہتے ہیں میری محبت پالو، میرے ولی بن جاؤ. تو میں نے پہلے کہا کہ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا. غم خوف کیا؟ جب میری دوستی مل جائے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں سے کوئی غلط کام ہونے نہیں دوں گا. اور سچی بات ہے، کسی اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی دوستی مل جائے، اس کے لیے سب سے بڑا خوف اور سب سے بڑا غم یہ کہ کہیں یہ دوستی چھوٹ نہ جائے. میرے محمد علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک. یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. نبی، کائنات کا سردار، ان لوگوں کی محبت جن سے تم محبت کرتا ہے، ان اعمال کی محبت جس سے تیری محبت ملتی ہے. تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ تیری محبت بھی ایک نعمت ہے، میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کبھی سجدے میں پڑھ کر اتنا لمبا سجدہ عائشہ ام المؤمنین کہتی ہے میں سمجھی نبی کی روح پرواز کر گئے، سرارے کھڑی، اور کہتے ہیں میں نے نبی کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، یہ جان ہے کہ نہیں، اللہ خیر کرے. جب نبی نے سلام پھیرا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، اتنا لمبا سجدہ کہا؟ اور عائشہ کہتی ہے نبی کا سینہ اس طرح کھٹ کھٹ کر رہا تھا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے. اور جملہ کیا تھا؟ اعوذ برضاک من سخطک. اللہ تیرے غصے کے مقابلے میں تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، کبھی ناراض مت ہونا. تبھی تو رب کو پیار آیا. پھر اللہ نے قسم کھا کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہوگی. نبی، میں دنیا کی روشنی کی، دنیا کی تاریکی کی، ساری دنیا یا روشن ہوتی ہے یا تاریکی ہوتی ہے، پوری کائنات دو چیزوں پر، رات یا دن. میں والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم کھاتا ہوں، واللیل اذا سجا رات کی تاریکی چادر جب پھیلتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں، کل کائنات کی قسم کھاتا ہوں. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں. گارنٹی مل گئی. نبی کو گارنٹی اس طرح سے دی، قرآن میں سورۃ اتار کے ہمیں گارنٹی کیا دی، میرے ولی بن جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں اپنے کنٹرول لے لوں. آنکھ میری مرضی کی کتابیں، کان میری مرضی کی کتابیں، ہاتھ میری مرضی کی کتابیں، پاؤں میری مرضی کی کتابیں. تم کچھ ہاتھ پاؤں مارنے بھی جاؤ تو نہیں مار سکتے. وما تشاءون الا یشاء اللہ. کون ایسا پیار کرنے والا بادشاہ ہوگا کہ بندہ اس کی دوستی سے رسی چھڑانا بھی ظاہر کرتا ہے، تو چھڑاتا میں نہیں چھوڑوں. لاؤ ایسا اللہ، لاؤ ایسا معبود، لاؤ ایسی محبت کرنے والا، ایسا حکم الحاکمین، ایسا رب الراحمین، ایسا خیر الرازقین، ایسا خیر الفاتحین. یہ ہے بھائی قرآن میں جو میں کئی جمعوں سے چیخ رہا ہوں. آج کیا غم نہیں ہے، آج کیا خوف نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی واللہ. میں دیکھتا ہوں ٹی وی پر تو میرا حلق کھل جاتا ہے. پانی نہیں، بجلی نہیں، روٹی نہیں، بندہ بھوکا مر رہا ہے، روڈ پہ آتا ہے غصہ دکھانے کے لیے تو اتنی اس کی مرمت ہوتی ہے کہ اسپتال پہنچ جاتا ہے. 4 8 پولیس والے ظالم درندے اس پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کسی دیوار کو مار رہے ہیں. پتا اس کی دل پر کیا گزرتی ہوگی. اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، آنکھ ٹوٹ گئی، اور مہینوں کے لیے وہ چلا گیا کام سے. یعنی اپنا غصہ بھی نہیں ظاہر کر سکتا، احتجاج بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کیوں ہے؟ ہم نے اللہ سے دشمنی مول لی. جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کی ساری کائنات دشمن بن جاتی ہے. جس کا اللہ دوست بن جائے اس کی ساری کائنات دوست بن جاتی ہے، کیونکہ سب کائنات اس کا حکم مانتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے، ذرا سوچو غور سے، کہ میں اپنے ولی کی جان نکالتے ہوئے سوچتا ہوں کہاں تو اتنی رحمت اور کہاں اتنی بے نیازی کے لوگ مر رہے ہیں. کس طرح مر رہے ہیں؟ پرواہ نہیں اس کو. کیوں؟ یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے دوست نہیں ہے، یہ میرے ولی نہیں. میں نے کہا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ. اور سورہ نساء میں والا عجیب انداز ہے، 5واں پارہ. کس طرح گھما گھما کے اللہ لاتا ہے بات کو. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. ہم گھما پھرا کے اپنی باتیں دہراتے ہیں تاکہ سمجھے، غور کرے، سوچے. سورہ نساء میں وَمَا أَزَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما وما ذلک، کیا جملہ ہے، وما، ارے انہیں تکلیف کیا تھی ایمان لے آتے، کیا نقصان تھا ان کا، وما ذلک، جب میں کہہ رہا ہوں میرے بن جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، تابعدار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا اگر ایماندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تو ہر ایماندار اور پرہیزگار کی نعمت کا اس کا قدرداں ہے، اس کا شکر گزار۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں کیا تھا اگر ایمان لے آتے، کیا خرچ ہو رہا ہے ان کا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اللہ کی دیے مال کو اللہ کے نام میں خرچ کر دیتے۔ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُم بِهِ، اور اپنا وہ عہد و پیمان یاد کر لو جو تم نے ازل میں کیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا تھا سن لیا مانیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ہر عمل نیکی بن جاتا ہے، کتے کو پانی پلاؤ تو نیکی، ایمان کا فائدہ یہ۔ آپ اگر کافر رہ کر، سن لو غور سے، آپ اگر کافر رہ کر خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کریں نا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ لا یستوون عند اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے بچے سے ایمان لے آئے، عباس بدر میں نبی سے لڑنے آ گئے، کافر، احد میں آئے، خندق میں آئے، مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تب جا کے ایمان لائے۔ 70-80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے، یہ چچا کو بھتیجے، بات چل پڑی کسی دن۔ علی نے کہا چچا کاش آپ ذرا پہلے ایمان لے آتے، دیکھو میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں لیکن درجے میں آپ سے اونچا ہوں، نبی مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں آپ سے نہیں کرتے، میں ایمان لایا پہلے، بلکہ نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانا میں ہی تھا، عورتوں میں خدیجہ، مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں علی۔ عباس کیا کہیں، نہیں میں تم سے درجے میں آگے کیسے، اور میاں تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم بیت اللہ کے متولی تھے، خادم تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو پلاتے تھے، عید رکھتے تھے، تعمیر کرتے تھے، دیوار بناتے تھے، رب نے قرآن اتار دیا، جبریل آ گئے۔ علی سچا ہے، عباس کی بات غلط۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، و عباس تم حاجیوں کے پانی پلانے کو، بیت اللہ کی تعمیر کو اس شخص کے معنی سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول ایمان لایا اور اس اللہ کے نام میں جہاد کیا، اس نے لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے برابر رہے، جس کی دوستی کے لیے بھاگ رہے تھے اسی نے فیصلہ کر دیا، کر لو کیا کرتے۔ ایمان کا یہ فائدہ ہے، جو کام کرو گے وہ نیکی بن جائے گا۔ میں کہہ دفعہ کہہ چکا نا، تجارت بھی کرو گے نا صدیقین اور شہداء میں شمار ہو گے، بتاؤ ایمان کی برکت۔ التاجر الصدوق الامین، ترمذی کی روایت ہے، التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا ایماندار تاجر، مان نبیین و صدیقین و شہداء، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایمان لے آؤ، بیوی سے تعلق قائم کرو گے نا تب بھی آپ کی نیکی شمار ہوگی۔ کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ اٹھا کے کہا بیگم سے یہ میرے ہاتھ سے کھا لو، اور بیگم نے کہا آپ میرے ہاتھ سے کھا، اللہ کہتا ہے یہ بھی ایمان اور عمل صالح ہے۔ تمہاری پیاس نے کی، تمہاری بھوک نے کی، تمہارا لباس پہننے کی، سنید حدیث سنائی تھی آپ کو، کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریف سے لگے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اب میری کسی طاقت اور محنت کے بغیر اپنے فضل سے کھلایا، اپنے کرم سے کھلایا، اپنی عنایت سے کھلایا، اپنی مہربانی سے۔ پھر محمد علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کھانا اپنے پیٹ میں کھایا، بہترین کھانا کھایا،
اللہ کی نعمتوں سے تم کو انجوائے کیا، ذائقہ لیا اور گناہ رخصوا لیا. بتاؤ کہ مزے لے کر بھی گناہ رخصواتا ہے؟ بیوی کا مزہ، پیٹ کا مزہ ہے، لباس کا مزہ، بہترین لباس پہنا، دولہا بن رہا ہے، شیروانی پہن رہا ہے، پگڑی پہن رہا ہے، شلوار پہن رہا ہے، پاجامہ پہن رہا ہے، کرتا پہن رہا ہے، اترا رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. سب تعریف سے اللہ کے لیے جس نے بغیر میری کسی محنت طاقت کے اس نے مجھے یہ لباس پہنایا. نبی فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر. کھانا کھایا تو پچھلے گناہ معاف، اور لباس پہنا تو پچھلے اگلے سب گناہ معاف. یہ ایمان کی برکت. ایمان لا کر اگر 1 درہم خرچ کرو گے، 1 درہم، اللہ اس سے 7 لاکھ درہم میں بدل دے گا. اور نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، بخاری حدیث ہے، تم ایک کھجور کی آدھی پھانک دے دو ایمان کے ساتھ، اللہ بولے گا میں اسے خود پالتا ہوں. جیسے تم نبی نے مثال دی، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پال کے جوان کرتا نا، اللہ اس کھجور کو پال پال کر بہت پہاڑ کے برابر کرتا ہے. جب بندہ جائے قیامت میں، اللہ اس کی ترازو میں تول، اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا، یہ کہا یہ تیری وہ کھجور ہے، میں اسے یہاں پالتا. کیا کیا گن لو ایمان کی برکتیں. آمنوا باللہ ورسولی، اللہ بھائی مان لیو. بھائی سن لو، ایمان والوں پر کبھی مصیبت نہیں آ جائے تو زیادہ دیر رہتی نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کا ارادہ رہنا چاہیے. سینے ٹٹولو اپنے، کہیں نہ کہیں خلل ہے، کمی ہے. بات کڑوی لگے گی لیکن حق بات کڑوی ہوتی ہے، کڑوی دوا سے شفا ملتی ہے. جب تک غلطی سے آگاہ نہیں ہوگی اصلاح کیسے کریں. ایمان کی برکت یہ ہے کہ ہر عمل نیکی بنتا، اور تقوی کی برکت یہ ہے کہ بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کیا کہتا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. ڈرو اللہ سے، اللہ تمہارے سینے کے راز جاننے والا ہے. آپ سب جانتے ہیں، کوئی آدمی بھی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دل میں سوچتا ہے زنا کرنا ہے، شراب پینی ہے، جوا کھیلنا ہے، سٹا کھیلنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، تو پہلے پلان بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے. جسے یہ پتا ہو کہ اللہ میرے دل کا حال بھی جانتا، اس کی پھر ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ کام کروں. وہ مشہور واقعہ نا، 3 آدمی جو پہاڑ میں گھیرے میں آ گئے تھے، ان تینوں کی نیکی دیکھو. بچہ جوان شادی شدہ، اس کے بچے اس کے پاؤں میں الفاظ جیسے کتے کے پلے پلاتے ہیں نا، اس طرح رو رہے، لیکن وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتا، کھانا نہیں کھلاتا. ماں باپ سو رہے، ان کے سرانے لے کے کھڑا، ماں باپ جاگیں گے، پہلے انہیں پلاؤں گے پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا. آج ہے ایسے اولاد، دکھاؤ مجھے لا کر. اور اب تو اولاد کمپیوٹر کے کورس کیے ہیں، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے. کئی میں نے دینی طلبہ دیکھے، علماء دیکھے، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے غدار، نمک حرام، ماں باپ کوستے ہیں، بددعا کرتے ہیں. یہ اسٹیج پر تقریر کرتا پھرتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے. وہ بدو دیہاتی بکریاں کرنے والا، نہ اس نے ایم اے کیا، نہ بی اے کیا، نہ مدرسہ پڑھا مجبوری، لیکن کیا اللہ کا ڈر تھا، تقویٰ تھا، دل میں یقین تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. اور اس نے کہا بھی، یا اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، اس پتھر کو ہٹا دے. اور ہٹ گیا پتھر. تو اللہ کہتا ہے جو میرا ولی ہے مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں گا، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو میں اسے پناہ دے دوں. دیکھو جہاں نہ موبائل فون ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، کوئی کرین نہیں، کوئی مشین ہی نہیں، وہ کیا ہے، وہ 111 اور 333 اور 15 اور فلاں فلاں مددگار کچھ بھی نہیں. کون آئے گا وہاں پر؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے بے قرار کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو ہٹاتا ہے. دوسرا بندہ، اللہ میں تو حیران ہے حدیث پڑھ کر، بخاری ہے، جوان خوبصورت عورت اور اس کو پیسے دے چکا ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن وہ اتنی اللہ والی بالکل گناہ کرنے کے قریب پہنچ گیا. اسے اتنا کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یہ کسی کی امانت ہے، اس سیل کو مت کھول. ہٹ گیا بولو، اتنا قریب پہنچ کر ہٹ جائے. لیکن وہی ہے کہ یوسف نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جس پر رب رحم کر دے وہ نفس کے
شرارت پر کنٹرول پا لیتا ہے اور رب رحم کرتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں. تو میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کہتا ہے میرے بن جاؤ، پھر تمہارا ہاتھ بھی میرے کنٹرول میں، تمہارا پاؤں بھی، تمہاری آنکھ بھی، تمہارا پاؤں بھی، تمہارا ہر چیز میرے کنٹرول میں. کرو تو صحیح گناہ میں تمہیں کرنے دیتا ہوں. وہاں پہنچ کر پلٹ گیا. تیسرا بندہ، اور وہ بھی کہتا ہے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے تیری خاطر کی ہے تو ہم سے اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر اور ہٹ گیا تھوڑا. پہلے نے کہا اتنا ہٹا دے کہ باہر سے آسمان نہ لڑائے. واللہ الفاظ حدیث کے اتنا تو ہٹا دے آسمان دیکھ سکے. بھائیو نہیں سمجھے آپ لوگ، انسان کی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، قید بہت بڑی ذلت ہے. آسمان دکھائی دے تو بندہ کہتا ہے میں آزاد ہوں. قدر کرو اس نعمت کی. رب نے تمہیں ملک دیا، وطن دیا، غلامی سے چھڑایا، تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس اللہ سے بغاوت کر رہے ہو جس اللہ نے تمہیں یہ سکون والا وطن دیا. دوسرا بھی کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے اگر یہ دیکھیے میں نے تیرے لیے کیے اس کو ہٹا دے پتھر. تیسرا مزدور رکھا زمین پر کام کرنے کے لیے، پیسے دیے، کہتے پیسے کم ہے، میں جو طے کیا تھا وہ دے رہا ہوں. بولا نہیں نہیں لیتا، رکھو تیری مرضی. چلا گیا. دل میں خیال آیا اس کی امانت ہے، کیا کروں؟ چلو کچھ بھلائی کرتے ہیں اس کی. یارو کہاں سے لاؤ ایسا ایمان ایسا تقویٰ ہے آج کے دور میں. اس کے پیسے سے کاروبار کیا، زمینیں خریدی، اور ذہن میں یہ تھا کہ نقصان ہوا تو خود برداشت کروں گا، نفع ہوا تو ساروں سے دوں. ایسا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ایمان لاتا ہے، یہ تقویٰ لاتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ. حدیث کی الفاظ ہے تو بیان کر رہا ہوں، واللہ خود میرا دل بھی نہیں مانتا. نبی کا فرمان ہے، الفاظ حدیث کے. بہت ساری گایوں کا مالک بن گیا وہ اس تھوڑی سی رقم میں. الفاظ ہے حدیث میں کہ 15 یا 20 سا ہوتا ہے نا پیمانہ عربی کا جس سے ہم صدقہ گزر دیتے ہیں، ہمارے حساب سے ہوتا ہے 2.5 کلو کا. اب لگا دو 20 سا اس کے طے ہوئے تھے، یاد نہیں مجھے 20 سا یا 10 سا. اگر 10 سا ہے تو 10 دونی 12 اور یہ آدھے کے 15 کلو. 20 ہے تو 30 کلو. 30 کلو چاول طے ہوئے تھے. یہ مزدوری آپ 30 کلو چاول میں اللہ نے اتنی برکت دی. پھر وہی بات، جو میرا ولی بن جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. جب نبی مٹھی بھر کے کنکریاں پھینکتا ہے تو دشمن کو بھگا دیتا ہے. یہ اگر چاول پھینکے گا اپنے کھیت میں، کھاد ڈالے گا، پانی ڈالے گا، اللہ اسے بھی کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن رمی. یہ تیرے ہاتھ سے نہیں پھینکا، ہاتھ تیرا ہے، قدرت میری ہے، برکت میری. اونٹوں کا مالک، گائے کا مالک، باغات کا مالک. اس دور کے لحاظ سے اربوں کی پراپرٹی بن گئی. 10 سال 20 سال بعد یاد آیا پیسوں کی ضرورت پڑی، حالات خراب ہوئے، پریشان ہوا، میری فلاں کے پاس مزدوری ہے، چل کے اس سے مانگ لیتا ہوں. منع نہیں کرے گا، میری اپنی چیز ہے، اور لینے کے لیے چلے آپ اللہ کے بندے. یہ جتنے باغات ہیں، جتنے اونٹ ہیں، جتنی گائے ہیں، یہ جتنی بکریاں ہیں، ساری تیری. کہتے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر. میں نے چھوڑ گیا تھا 15 کلو چاول، 30 کلو چاول، تم اس پر طنز کر رہا. حاجی چودھری صاحب لے جاؤ سہرا بھی گیا. کہتے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، واللہ لا استہزئ بک، اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا تیرا. اور واللہ میں حدیث بڑی ہنسی آ گئی مجھے. وہ شخص خود کہتا ہے جس نے اتنی ساری محنت کی، تقویٰ دیکھو تقویٰ. کہتا ہے میں نے اس سے کہا سب لے جا تو اس نے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا. اس کا تقویٰ دیکھیں کہ میں نے تیرے لیے اتنی محنت کی، میرے لیے کچھ تو چھوڑ دیا تھا، سب سے بڑھ کے لیا. لیکن کہتا ہے میں نے پھر بھی اس کا برا نہیں مانا. اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے، ہمارا راستہ کھول دے. رب نے راستہ کھول دیا. فنجاؤ، نبی فرمان سارے نجات پا گئے، یمشون زمین پر چلتے تھے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ تمہیں بھی ایسا بنانا چاہتا ہے. بنو گے؟ بولو کوشش کریں گے. کوشش تمہاری کام ہے، ہمارا کام ہے مدد کرنا، اس کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. دین میں تھوڑی بہت سختیاں، جگل بندیاں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں اللہ کی دوستی کے لیے. وہ بیوقوف آدمی تو کسی سیٹ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، وہ تجھے گیٹ پر کئی گھنٹے کھڑا رکھتا ہے. ایک ہی بار آئے گا اندر سے نوکر ملازم
یا وہ بچہ یا بچی میں نے کہا صاحب مصروف ہے آپ بیٹھو، پھر پلٹ کے پوچھتے نہیں کہتا یار 1 گھنٹہ ہو گیا، اور مجال نہیں کہ زیادہ شور بھی کہہ رہے، چپ چاپ بیٹھا اپنے کام سے آ رہا ہے. حتیٰ کہ ملاقات کے بعد بھی شکوہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو اللہ کے سامنے نماز کے لیے 15 منٹ میں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ سیٹ سے مانگنے جائے، بازار چلنے جائے، بادشاہ سے لمبا سفر کر کے آئے، بھوک پیاس برداشت کرے، اپنے رب کے لیے روزے میں چند گھنٹوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا. اور جہاں یہ ہے بھوک پیاس کے بعد افطاری میں ڈٹ کے کھا رہا ہے، سحری میں ڈٹ کے کھا رہا ہے. تو رب کے لیے حج کا سفر نہیں کر سکتا؟ تو رب کے لیے جہاد کا سفر نہیں کر سکتا؟ کس کی بادشاہ؟ جو بادشاہ نہیں بادشاہ بناتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس کی دوستی. ازواج مطہرات محمد علیہ السلام کی بیویاں، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس پر اتنا ہی احکام میں سختی کرتا ہے. وہی بات، جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے اس پر بھی دھبا نہ آنے پائے، کوئی مجھے تانا نہ دے میں کس کو دوست بنایا تم نے، یہ میرا دوست ہے. اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. وہ آتا نا حدیث میں، عید کے میدان میں، شب قدر میں، عرفات کے میدان میں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں. وہ فرشتوں تم کیا کہتے تھے؟ فساد کرے گا کون بائے گا؟ یہ میرے بندے، یہ میرے دوست، یہ میرے ولی. اب دیکھو ازواج مطہرات ساری کی ساری پہلے سے مسلمان مومن نہیں تھی. عائشہ مومنہ تھی، حفصہ مومنہ تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ مومنہ نہیں تھی، یہودی کی بیٹی. حضرت زینب پہلے کافر تھی، ام سلمہ پہلے کافر تھی، ابو سلمہ شوہر کافر تھے. یہ پہلے مسلمان ہوئی، پھر شوہر سے کہا تم بھی اسلام لے آؤ میں تمہارا مہر معاف کر دوں گا. شوہر مسلمان مقصد کہنے یہ ہے، پہلے ایک عام عورت تھی، کچھ ایمان والی کچھ ایمان والی نہیں. جب نبی کی نکاح میں آئی تو نبی تو شروع سے ہی نیک ہی نیک تھا نا، لیکن نبی کی نکاح میں آئی. بڑی عجیب بات ہے قرآن میں جب پڑھو تو حیرت ہوتا ہے. اے نبی کی بیویوں، سورہ احزاب کی آیت، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان مدوجی ہے نبی کی بیویوں. ان اتقیتن، اگر تمہیں تقوی آ جائے تو فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرتے ہوئے منمنا کی بات نہ کرنا، ایسے انداز سے کہ جس کے الفاظ قرآن کے یتبع الذی فی قلبہ، جس کے دل میں روگ اور بیماری ہے وہ اس سے کچھ اور سمجھ بیٹھے. ہمارے دور کی عورت ہوتی کہ تو تم بڑے شکتی مزاج ہو، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، اسے کہہ رہے برقع فتح پہن کے جانا، کسی راستے میں بات نہیں کرنا، کسی دیکھنا نہیں. نبی کی بیویاں ایمان لانے سے پہلے، نبی کے گھر میں آنے سے پہلے بازار میں جاتی تھی، گھومتی پھرتی بھی تھی، پکنک بھی کرتی تھی، کھاتی پیتی بھی تھی. میں اللہ میں قربان، اتنی بڑی شان والی عورتیں نبی کی بیویاں، اور اس کی ذات پہ بھروسے کو کہتا ہے کرنا فی بیوتکن، آج کے بعد سے اے نبی کی بیویاں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. اللہ تجھے ہمارے کردار پر شک ہے نعوذ باللہ. ہمیں جو قید کرتا ہے وہ تمہارا فرانس کا بادشاہ خبیث صدر کہتے ہیں نا عورت کو نقاب پہنا تو یہ اس کی آزادی کو دبانے کے مترادف ہے. تو اللہ سے بڑھ کر ہے، اس کی اپنی بیوی بھاگ گئی. یہ دیکھیں اللہ کے نظام دیکھیں، خود بھی اس نے شادی کی تھی کسی فلم اداکارہ سے، محمد یادی لو میرج. اب وہ حیرت کی بات ہے کہ اخبار میں نے خود پڑھا، ابھی اس کی بیوی چھوڑا نہیں اس کو، اور کسی اور سے بھی تعلقات کرنا، اس کو پتا ہے اس کو، اور بغیر برداشت کر رہا. وہ ہمیں بھی زیادہ اچھا بنا رہا ہے کہ یہ سارا بادشاہ ہے، بھٹا میں اس کام کا نہیں ہے، لیکن بادشاہ دولت ہے، اس کی بھی رہوں گی اس کی بھی رہوں گی. چلو صحیح ہے. ازواج مطہرات نہیں، گھر میں جاؤ. کیا کہو گے قرآن کو؟ یہ میرا آپ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى، جیسے زمانے جاہلیت میں تم بن سور کر نکلا کرتی تھی. میں قربان جاؤں نبی کے ازواج مطہرات کے کردار کے رب پر شکوہ نہیں کیا. اللہ تو ہمیں تانا دے رہا ہے. میں نے کیا کہتا پہلے، یہ ازواج مطہرات پہلے سے پارسا نہیں تھی، رب کی دوست بنی، ولی بنی. میں نے کہا تھا اللہ کا ولی مرد تو بھی بن سکتا ہے، عورت تو بھی بن سکتا ہے، شرط یہ کہ ایمان اور تقوی. اس سے بھی غرض نہیں کہ پہلے کیا تھے. اللہ ذکر کر رہا ہے تم پہلے اس طرح بن سور کے نکلا کر، اب ایسے نہ نکلنا.
اور واقعی اللہ تو نا دلوں کا حال جانتا ہے. اور قرآن میں قربان جاؤں ایک ہی بات پہ جواب. اور دنیا کہتی ایک گھر میں بیٹے بیٹے بوجھ ہری کیا کہہ رہے ہیں, شوہر سے لڑتی ہے. ہم ذرا جانے تو مارکیٹ چلے جائیں, کسی باغ کو چلے جائیں, وہاں نمائش لگی وہاں چلے جائیں. ازواج مطہرہ کے بھی دل میں آیا اللہ گھر بیٹھ کے کریں کیا؟ کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے, نبی کی احادیث ہے, ان کا مطالعہ کرو, ان کی اسٹڈی کرو, ان کی تلاوت کرو. اس میں رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, محبت بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, ہر چیز ہے, ہر نعمت ہے. بس یہ کام کرو. آخری بات آئی, اللہ تو چاہتا کیا ہے, کیوں اتنا ہمیں پابند کر گیا؟ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تم سے زمانہ جانے کی تمام گندگی دور کرنا چاہتا ہے. ویطہرکم تطہیرا, اللہ تمہیں پاک بنانا چاہتا ہے. ایسی پاک ازواج مطہرات, ایسی پاک کہ نہ اس سے پہلے بھی ایسی خاتون گزری ہے, نہ اس کے بعد بھی ایسی خاتون آئے. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. نبی ایمان والوں کی ان کی جان سے زیادہ بھی ہے, اس کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں. ماں بنا دیا. قیامت تک کے, قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی ماں ہیں. یہ شان ملی کسی؟ بس میرے بھائی دوستو, ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے. آپ کو غم سے نجات چاہیے, آپ کو فکر سے نجات چاہیے, خوف سے نجات چاہیے, اللہ کی دوستی اختیار کریں, اللہ کی محبت حاصل کریں. آپ کو دنیا آخرت میں خوشخبریاں چاہیے, خوشیاں چاہیے, اللہ کی دوستی اختیار کریں. چاہے کہ ہاتھ پاؤں آپ کے کنٹرول میں رہیں, گناہ سے بچیں, اللہ کی ولایت, اللہ کی دوستی حاصل کریں. اگر چاہتے ہیں قیامت میں نبیوں اور صدیقین شہداء کے ساتھ حشر نشر ہو تو اللہ کے ولی بنے. چاہتے ہیں اللہ قیامت میں چہرے پر نور ہو تو اللہ کے ولی بنے. چاہتے ہیں اللہ کے نور کے ممبروں پر بیٹھے تو اللہ کا ولی اور دوست بنے. اور بڑا سستا آسان ہوتا ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ پر ایمان لے آئیں اور اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھال لیں. اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما لے, ایمان اور تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.